تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا اور جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اساتذہ کرام، طلباء کرام اور مکمل انتظامیہ اور میں بحیثیت چھوٹا سا خادم جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری کے اور سب سے پہلا اسٹوڈنٹ جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری کا، اس کی لوگ کہتے ہیں کہ امیر المجاہدین بنے کیوں؟ میں سکول پڑھتا تھا اور بابا سارا پڑھتا تھا صحیح طریقے سے انگلش میڈیم سکول میں، لیکن جس دن بابا جی نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد یہاں مدرسہ ہوگا لڑکوں کا، اس دن سے بعد جس دن ارادہ فرمایا اس سے اگلے دن پھر میں سکول نہیں گیا، اللہ کی قسم نہیں گیا۔ اس کو آخری دن تھا، بابا جی نے کہا ہم نے لڑکوں کا مدرسہ کھولیں گے اور سب سے پہلے اپنا بیٹا میں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھاؤں۔ پھر میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں، میں نے ذاتی طور پر سارا کچھ پڑھ لی ہے، علوم شرق و غرب علوم میں بات کی، اب یہ بات نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا، ساری یہ گلاں جانتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ جو قرآن پڑھیا بھی ہاں، اور قرآن کا اعجاز کیے، میں تو دستا قرآن کا اعجاز کیے کہ جیل جدو میں گیا تھے پہلے اتنا کدھر ہو رکھیا، پھر جدو پہلی تراویح سی اہم تراویح دے موقع تے مینوں کوٹ لکھپت منتقل کیتا انہاں نے، تے آپ بڑے پروٹوکول نال کیتا، وہ ایک وکری گل ہے، تے جناب جدو میں کوٹ لکھپت پہنچیا تے علیحدہ بالکل وہ خالی چکی جتے بابا جی رہے بالکل مکمل بارک بند، تے آیا میرے کول او جناب جیل دا ذمہ دار بڑا، اور آگے کہنے لگا جی آپ صاحب کوئی شے چاہیے روٹی پانی؟ میں کہا جی کوئی شے نہیں چاہیے، قرآن پاک چاہیے بس۔ انہوں نے کہا جی معذرت نال اسی ہم قرآن پاک نہیں دے سکتے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے تشریف لے جاؤ۔ گزرے کافی سارے دن گزرے، جدو سولمن ہوگا سی غالباً اور کافی ساری گرمی بھی ہو گئی، تو جناب میں قمیض اتاری ہوئی صرف بنیاد پائی ہوئی کہ قرآن پڑھ رہا، تو میرے کو بالکل نہ سامنے اس طرح ایک منٹ کھڑو ہو بھائی سو اس طرح بالکل سامنے بارک کی جالی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ صاحب میری والدہ مرحومہ فوت ہو گئی ہیں کہ تسی قرآن پڑھتے ہو تے جڑا قرآن پڑھیا نے وہ احسان ثواب میں دے دیو۔ میں کہا میں تینوں ضرور دینا، گل سنے میں ایک قرآن کا اعجاز دے کہ میں تیرے کو قرآن منگیا تو نہیں دیتا، تو میرے کو قرآن منگن آ گیا۔ میں قرآن منگیا کتاب کی صورت ہے، انہیں قرآن نہیں دیتا، لیکن قرآن منگن میرے کو بوئے تے کھڑا ہو گیا، پھر انہیں قرآن لے پھر نسیا پچھے رو، پھر نوی پھٹی نوا قرآن پاک لے آگے میں دیتا، کہتا جی آ جاؤ، میں کہا لے جاؤ جی جڑا پڑھیا تو لے جاؤ قرآن لے جاؤ، جی ساڑھے قرآن نہ تو آڑی ماں بخشی جانگی تے بخشا لو جی اسی اس واسطے میرا دل تا ایک باری کیتا کہ یار بڑا محنت نال تے بڑا زور لا کے قرآن پڑھیا ہویا، لیکن پھر میرے وہ گل امام زین العابدین کی یاد آ گئی کہ یزید کا سپاہی امام زین العابدین کا دروازے تے آیا سی، میرے وہ گل یاد آ گئی کہ جدو جناب کافی دن مہمان ہویا انہیں پناہ لئی، جدو واپس جان لگیا کہنے لگا شاید امام صاحب تسی میرے پہچانے نہیں، آپ نے فرمایا جس ٹائم تے میرے دروازے تے دستک کی سی نا میں تیرے چہرے تے نگاہ پائی سی، میرے وہ کربلا والا دن یاد آ گیا سی، میں تینوں اس سے وقت پہچان لیا سی، لیکن میں کہا قیامت تک کوئی کمی نہ آئے نہ کہے کہ یزیدی سجدہ تے در تے گیا جی خالی مڑ کے جاوے، میں کہا کوئی یہ جا کے نہ کہے کہ حضور دے غلام کو قرآن منگنا ایسا قرآن بھی نہیں دیتا، میں کہا سارا نہ جا ایسا یہ انہوں کو سکھانا۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے تھلے تے زمین دے ہوتے ابو ذر نال کوئی سچا بندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے کلے دنیا میں رہنا، کلے جانا تے قیامت والے دن بھی کلے ہی ہوگا۔ اے جناب سیدنا ابو ذر غفاری کی شان ہے تے اس کے اندر پڑھن والے طلباء اور اس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ سارے خراج عقیدت ہے، لیکن ایک گل ہے کہ ساڑھے قائد نے سانوہ دسیا کہ شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن
بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمہ. اور اقبال کہتا ہے کس کی ضرورت کہ مسلمان کو ٹوکے, حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد. چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدائے پارس, چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. اے فرنگی صنمانیاں ساری عبادتاں وہ تو لے کے تھلے تک. آج جناب صبح اٹھو گے ہر اخبار کے اندر بڑا فیچر لگا گا جناب لیکن پورا 2 صفحے لکھے ہوں گے کہ جی فضائل شب برات. جناب شب برات کے اندر نہیں ہوتا. آج جناب ساری قوم جناب کتنے جناب اجتماعی نوافل پڑھے جا رہے ہوں گے, تسبیح نمازاں پڑھی جا رہی ہوں گیاں, یہ ساری عبادتیں ہو رہی ہوں گیاں. میں نے یہ دسو کہ ساری رات بندہ کسی اے دنیا میں گل کرو کسی شخص کو ساری رات معافی منگے, اعلان جنگ کر دے تیرے نام میری کھلی جنگ ہے, اور پھر جنگ نہیں پھر جنگ در شروع کر دے عمل, کہ کیا بندہ اس کو معافی دے دے گا کہ رب نہ برباد لایا میں نے. بھائی ساری رات قوم اجتماعی دعا مانگے گی, سویرے کی ہوئے گا جی پہلے 4% سن لیں گی, 20% لیں گے. کیسا قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا ہے جی کی تماشا لایا پوری قوم نو, کی جناب خود لایا ہے قوم نو. اے جی جناب تسبیح نمازاں ہونیاں, اے جی اجتماعی, اے یاد رکھنا قوماں دے اجتماعی گناہ دی سزا قوماں کو اجتماعی طور تے بھگتنی پہنی, انفرادی نہیں بھگتنی پہنی. ایک کہہ رہا سن بچے جناب مر رہے ہیں, اے یاد رکھنا قوماں دے رہنماؤں دے بچے یا قوماں دے بچے ایک کو جیسے ہوتے ہیں. قوماں دے جناب گناہ جڑے اجتماعی وہ پوری قوم کو بھگتنے پہنے. بنی اسرائیل کا ایک عابد بھی اس کو ساری رات جناب سارا دن اور جناب عبادت اس وغیرہ لسی. اللہ نے اپنے فرشتے کو حکم دیتا جا کے بستی الٹ دو. انہوں نے کہا یا اللہ کہ ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پہلے جا کے لمحہ پاؤ, اس کو پہلے ہوتا کرو کہ میری جیسی جو نافرمانی ہوتی ہے نہیں ان دل وچ کبھی یہ غبار بھی نہیں اٹھا کہ کی ہو رہا. قوم جناب اپنے نفل پڑھ کے گھر چلی جائے گی, اور جی یہ کہڑی گل ہے میں کہا نفل نہیں قبول ہونے, اللہ کی قسم نہیں قبول ہونے. پوری اجتماعی کی سب پوری قوم برباد کر کے رکھ دیتی, پوری تہذیب برباد کر کے رکھ دیتی. تیرے نوجوانوں رب دیکھے گا یا وہ جناب روندے اور سسک دے بچیاں اور جڑیاں خودکشیاں ہو رہی ہیں رب انہوں کھڑا کرے گا. ایک گل میری گل سنو, یہ بچے رومن تر رب حضرت فاروق اعظم دی کانڈ تے موری لگوا دے, یہ بھوکنا بچے مر جان تے پھر ان دی سزا کی ہوئے گی. امیر المومنین ہوئے جناب خلیفہ دوم ہوئے, اور اس تو بعد جناب ترجمان نبی ہم زبان نبی ہوئے ہے جی. اس دی کانڈ تے اسلام لگا دے کہ بچے بھوکنا روئے کیوں ہیں, کہ جس مملکت خدا داد پاکستان میں بچے خودکشی لوگ اپنے بچے قتل کرتے ہیں اس کی سزا کی ہوئی. لیکن نہیں, اے یاد رکھنا قوم تباہ ہوئی اس وقت جدو اجتماعی گناہوں تے جناب چپ کر کے اپنی سوچتے ہیں. ہر کوئی جناب کہتا کہ میرا کچھ بن جائے, ہر کوئی اپنی لڑائی, پھر لڑو پھر دیکھو تھوڑے نال تماشا کی ہوتا. آج جناب اے امریکہ آیا ایتھے افغانستان انہاں آگے کیا ہم آپ کو پتھر کے دور میں پھینک دیں گے. لاؤ وہ پتھر کے دور سے نہیں گیا ہے, اس ہم تیاری بن گئی. اسلام کا اعجاز دیکھو, وہ تو پتھر کے دور سے نہیں گیا ہے, وہ تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اسی جناب تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہو. سوچ جناب کھلے عام, اور خدا کی قسم ہے اتنی جناب بے حس اور اتنی بے حیا قوم اساں نہیں دیکھی کہ اتنا بڑا اعلان ہو جائے. ہر کسی دیکھ رہے ہیں بھائی جناب اتنے جناب صبح کو لے کے شام ممبر بھی آن, سپیکر بھی آن, جناب باز و نصیحتاں بھی سارے موجود ہیں. کسی نے سود کے خلاف گل کی تھی جو ہے کسی 3% سود سی, ہن تسی 20% سے کھڑے ہو گئے ہو. 3% اور 4% سود تو تسی ڈائریکٹ 20%, یعنی کہ رب نے جنگ گھٹائی نہیں بلکہ بارود تیز کر دیتا. تو پھر دیکھو آپ بھی تھوڑے واسطے تیز ہے, قوم جناب مٹا کے رکھ دیتا. لیکن اقبال کہتا قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. ہاں یہ جڑے آج بھی آ کے جناب 2 رکعت پڑھ کے 4 نفل پڑھ کے تر جان گے, انہوں نے کی پتا میں قوم کس طرح کون تک کی بڑھے گا. ہاں لیکن یہ یاد رکھنا ساڑھا کام ہے ایک 2 رکعت میں امام ہے نا, خالی مولویوں نہیں پال لے گیا, انہاں 2 رکعت میں امام نہیں کیا. بڑے سال بعد مسیحی آن کے 2 رکعت پڑھ کے کہنے کے اسی رب کے لیے آسان کر آیا, قوم کے لیے آسان کر آیا. باقی جو مرضی ہو ادھر حلال حرام سانو اس کی کوئی تمیز نہیں, سانو اس کی کوئی گل نہیں. میں نے دسو حرام کھا کے عبادت قبول ہے تے پھر کیڑی عبادت, پھر کیڑے گناہ, پھر تو جناب اس طرح بالکل جانور اس طرح جناب
اے پورا قرآن قرآن کا نام کتنے بھٹکتے پھرتے ہو، کتنے گمراہ ہوتے پھرتے ہو، کتنے بربادی پھرتے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین. اے تواڈے سامنے قرآن جس دے سارے کہانوں دا ذکر موجود ہے، ساری حکمتاں موجود ہیں، ساری گلاں موجود ہیں، لیکن قرآن نال نہیں آنا. کیوں جی اے جناب جڑے اپنے اس دور اس جناب اتنے سازشاں دے باوجود بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھن واسطے بھیجتے ہیں، او جناب سلام عقیدت دے مستحق ہیں، انہوں نے والدین بھی سلام عقیدت دے مستحق ہیں. اور انہوں نے بغیر یہ یاد رکھنا جے اصا کوئی اور دائیں بائیں کو متاثر ہوئے ہوندے کہ اللہ کی قسم تعلق لکھ کے بیچ آندے کہ جناب ساڑھے کوئی جیلہ شیلہ نہیں پڑی دیاں، ساڑھے کوئی تشدد برداشت نہیں ہوندے، اے لکھ لو اسی گھر جانے ہیں جا کے اللہ کریں گے اپنا قرآن کریں گے. لیکن قرآن پڑھا ہویا سی، اور قرآن کس نے کون پڑھا ہویا سی اور کس کو بیٹھ کے سمجھے سی، اس کو خادم حسین نقوی کہتے ہیں. ہاں انہوں نے دسیا صرف قرآن پڑھنا ضرور ہے. امام حسین نے بھی قرآن پڑھا لیکن پھر کعبہ چھڑ کے کربلا بھی گئے. ہاں اس واسطے اے اپنے تواڈے بچے نوں، اور میں یقین نال کہنا کہ تواڈے بچے نوں جڑی تعلیم دتی جا رہی، جڑی تربیت دتی جا رہی، انشاءاللہ کدھر بھی کوئی میدان ہویا اے سر کٹتا جان گے انشاءاللہ، باطل کے سامنے جھکن کے نہیں انشاءاللہ. اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے تکلیف کیے ہوئے، انہوں نے تکلیف صرف ہے کہ رب دے قرآن نہ تکلیف ہے، اس دے نظام نہ تکلیف ہے، اس دے احکام نہ تکلیف ہے. لیکن مسلمان کی ہے آج جناب صبح اٹھو پورا خاندان تیار ہے، ماں بھی اٹھی ہوئی، بچے بھی اٹھے، جی جی بچے نے سکول جانا، گڈی بھی تیار ہے، ڈرائیور بھی تیار ہے، اور جناب یہ سکول ٹائی پینٹ شرٹ ہر کل جناب پالش کر کے جا رہے ہیں. اور جناب الحمدللہ ساڑھے آنکھ بالکل بچے تیار ہو گئے، انہوں نے زیادہ تیار ہو گئے. لیکن بعض جگہ جناب بچے قرآن پڑھن جا رہے ہیں، ادھا گھر سے پارا ٹھیک ہے جی، کپڑے جناب پھٹے ہوئے ہیں، اور یا قرآن قاری صاحب دروازے پہ آ کے دستک دے رہے ہیں، ناؤ جی بچے کو قرآن پڑھانا. وہ کہہ رہے ہیں آج قرآن جناب چھٹی دے دو، انہوں کی خالہ آئی ہوئی ہے، یاد آئے قرآن نال قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، چاہے تو کہہ رہے کوئی نئی شریعت ایجاد. اور عجب تماشا ہے تو ابھی ایک بات ہے ہند میں، عجب طرف تماشا، اسلام ہے محفوظ اور مسلمان ہے آزاد. اسلام محفوظ کس طرح؟ مسلمان سویرے اٹھ کے کہتے ہیں اسی نفلی روزہ بھی رکھیا، آج افطاریاں بھی بنن گیا. اسلام ہے محفوظ. اسلام جناب پورے اٹھو سٹیٹ بینک تو لے کے تھلے تک سارا دن کل جناب سودی کاروبار ہوئے گا، سودی میشن چلے گی، انڈیکس پوائنٹ جناب اٹھے تھلے ہوں گے، سارا کو جائے گا سود کے نال. اسلام ہے محفوظ اور مسلمان ہے آزاد. مسلمان راضی جا کے کہے گا میں بڑا پرکاش کے رسول ہوں، میں اتنے ہزار اتنے لاکھ اتنے جناب کروڑ کما کے لایا. اسلام ہے محفوظ اور مسلمان ہے آزاد. اے جناب پوری قوم دا. لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ اے بابا جی تربیت دا اثر موجود ہے کہ آج بھی انہوں کے خلاف کوئی گل کرنے والا موجود ہے. اسی صرف نرم جا بھی پیر رکھیے نا، اسلام اپنا جناب بڑا گرم جا اعزاز سان نوازدا. اسا ایک دن ہڑتال لگیا 5 روپے دا فرق پیا. اے لوگوں کے نزدیک تھوڑے جا ہوں گے لیکن تقریباً روزانہ 2.25 ارب روپے کی قومی بچت ہے. تو اور انہوں نے اور اگر دوسرے حساب نہ آئیے تو 35 روپے بدلنا سی، 35 دینا 30 روپے اور بتانے سکتے لیکن 5 روپے گھٹائیں انشاءاللہ یہ پورے گھٹان کے پورے گھٹان کے. اور اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ. اور قرآن بڑی عظمت آلہ اے تا عمر کے دروازے تو جناب بندے کو بے نیاز کر دیتا. اے آئی ایم ایف کے دروازے تو بے نیاز نہیں کرے گا. اے جناب اس کو قومی بینکر کے دروازے تو بے نیاز نہیں کرے گا. جڑا قرآن پڑھن والے نو عمر کے دروازے تو بے نیاز کر دیتا. کہ قرآن عمل کرنا نہ ہوئے تو پھر کیسوں کس طرح دیا نعمتوں انہوں نے پیرا کر دیتا. صحابہ نے کی پڑھیا؟ قرآن ہی تو پڑھیا. صحابہ نے کی پڑھیا؟ قرآن کے عمل کیتا. پھر جا کے کس طرح کے دروازے کھٹکائے. پھر تجربہ کے یاد رکھنا امتحان ہمیشہ موجود رہتے ہیں. حضرت شرحبیل بن حسنہ جب جناب رومیہ کے خلاف ہو کے کھڑے ہو گئے، جناب قلعے کی پہرےداری کر رہا سن اور خود کمانڈر سن. ایک کمانڈر ہو نہیں جڑے جناب گول کلب بنا کے جا کے آسٹریلیا جزیرے لے لیں. ایک کمانڈر ہو جڑے فوج کو اگے کھڑے ہو کر مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں. اے وہ کمانڈر حضرت شرحبیل بن حسنہ خود دے رہا ہے کہ وہ جناب انہوں نے پادری قلعے کی دیوار اتنے چڑھیا. انہیں کہا مسلمانوں نہ لڑنا نہیں، انہوں نے تلوار نہ تسی مقابلہ نہیں کر سکتے لڑ کے. انہیں کہا پھر کی کریے؟ انہیں کہا جتنا قلعے کے اندر سونے اور جواہرات جتنے مال ہے جناب سارا کچھ لے آؤ، سارا کچھ جناب جمع کرو ایک جگہ.
جب جمع کر دیتا کہ انہیں کہ یہ نہیں کرنا، انہیں کیا خچر ہوتے لد دو، انہوں سواری ہوتے لد دو، سواری مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ کر دو. جب یہ مسلمانوں پہنچے گا کہ آپس سے تقسیم ہوتے ایک دوسرے نال لڑ کے مار جان گے. حضرت شرحبیل بن حسن اس وقت خود پہرے داری کر رہے ہیں. جب آپ نے دور کو دیکھا کہ ایک سواری آ رہی ہے، جب قریب آئی کہ دیکھا اس کے اوپر سونے جواہرات موتی ہیرے جوڑ جناب جواہر سارے لگے ہوئے. آپ نے چمکتا ہوا دیکھا کہ آپ مسکرا کے کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمارے ایمان کا امتحان دینا چاہتا ہے. آپ مسلمانوں کے سپاہ سالار کا وہ ہونے جڑے سونا اور چاندی اور جواہر دیکھ کر اپنے ایمان کو مزید استقامت دیں، لیکن وہ نہیں ہوندے جناب جڑے امریکہ جا کے نیشنلٹیاں لے کے قوم دے راز پیش اور مسلمانوں کے سپاہ سالار نہیں ہوندے. اور جا کے جناب بیلجیم میں جا کے اپنے پلازے قوم کے جناب روندی بیٹیاں اور لین لگیاں دھیاں چھوڑ کے آٹا لینے واسطے بیلجیم جناب کے پلازے بنانا قوم کے رہنما اور سپاہ سالار نہیں ہوندے. حضرت شرحبیل بن حسن کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے. جب آپ نے دیکھا آپ نے اس خچر کا منہ واپس کیا اور پیچھے سے ہانکا اور وہ سیدھا جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو وہ پادری کھڑے ہو کے کہنے لگا اس آسمان اور زمین کے اوپر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس قوم کی آنکھوں میں نظروں میں سونا اور مٹی برابر ہو چکا ہو. لیکن یہاں سر بھی بکتی ہے، زمین بھی بکتی ہے، ہر چیز بکتی ہے. یہاں تو چائے کی پیالی میں لوگ اپنا زمین بیچ آتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پھر کرو تیرے نام پہ جاں فدا. ہاں جب سارے خریدنے والے آئے، سارے سودا لگانے والے آئے تو ان کو یہی کہا تم بڑی دیر سے پہنچے ہو، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہے، ہمیں بحثیت سے تحریک امیر سے لے کر نیچے کارکن تک ہمیں ذمہ داریاں جو دی ہیں ان ذمہ داریوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اور میں نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے اور سارا کچھ. کون سا مقام ہے جہاں پہ اللہ نے اپنی مدد نہیں بھیجی؟ پہلے دن سے لے کر آج تک ابھی اس وقت تک کون سی ایسی جگہ ہے جتنے اسلام نے تہاڈی کان لگن کی ہوگی؟ جدو بھی کوئی گل آئی ہو یار رب کا اتنا قادر ہے کہ ساڈا ایک جملہ کے نچنا دے پتر آزادی دیا کہ رب نے عزت بھائی گل کہ ایویں ایسا جملہ تک کیا سی بھائی انہاں دے واسطے گل نہیں. رب نے اپنی حکمت نال او جناب ظاہر کر دیتا کہ واقعی حقیقی گل ہے کہ رب ساڈے اتنے جملیاں دا بھی جناب پاس رکھ کے سانو عزت نال نواز رہا. پھر ساڈا ایک کم بندا کہ اسی اسلام نال کھڑے ہو جائیے، پھر اسی تاریخ نال کھڑے ہو جائیے، پھر دائیں بائیں ساری چیزاں پرے کر کے حضور کے دامن رحمت نال وابستہ ہو جائیے. اور یہ ضروری ہے کہ خالی گلاں نال نہیں عمل نال بھی. اساں دیکھا بابا جی نے زیادہ عمل کیتا، تھوڑیاں تقریراں کیتیاں لیکن جتنیاں کیتیاں پھر وہ سکریاں کیتیاں، لیکن عمل بڑھانا وہ بڑی بڑی چیز ہے، خالی گلاں نہیں. اے صبح شام جناب تے پورا اے جتنے لے جاؤ تو تھلے لے کے سارے نصیحت عمودن وزیر اعظم بھی تقریر کر رہا، وزیر خزانہ بھی کر رہا کہ جناب اصلاح واسطے این ہونا چاہیے، لیکن اصلاح ہو رہی نہیں ہو رہی. اگر قرآن کا ایک حکم مان لیا جائے اصلاح ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ ہوئے گی نا. اس کا مطلب ہے کہ عمل ضروری ہے اور عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے. ہاں جی عمل ضروری ہے لیکن اے بے عملی نال گل نہیں بڑھتی. پوری قوم جناب ایک طرف لا کے کدی جناب اس دروازے تے کدی اس دروازے تے کدی اس دروازے تے. یار ایک تو بنیادی گل ہے اسلام بنیادی چیزاں دروازے تے اٹھتے دینا، لیکن اسلام کو چھڑ کے آج تک 20% ہوتے ہوتے بھی جی ایس ٹی ہو گیا اور یہ سارے پڑھے لکھے لوگ اور یہ سارے کرنے سے کس طرح معیشت چلے گی؟ میں کہا رب تو ہم اس جگہ تے لے آ رہا جہاں امیر المجاہدین نے کیا اس سے طریقے نال معیشت چلے گی اور چل بھی نہیں سکتی. کیویں چلے؟ کیوں؟ تسی رب رسول نال دشمنیاں کر کے تسی اس دے احکامات کو پسے پشت ڈال کے اور جناب کفر راضی ہون. سانو بھی کہتے سن آپ نماز کے خلاف لکھتے ہیں ہم اپنی معیشت تباہ کر لیں. میں کہنا ہو تسا تو معیشت تباہ کرنی سی نہیں، رب نے کر دی تھی. اگر تسی اس سے معیشت کو ناموس رسالت نہ جوڑ دیتا ہوندا تو پھر دیکھتے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی نعمتاں تہاڈے پیراں وچ رکھدا کہ نہ رکھدا. لیکن کوئی بات نہیں، اے یاد رکھنا با خدا خدا کا یہی ہے. حضور دے نظام نال ہی گل ہے، حضور دی جناب عظمت رفتہ دی اور حضور دی ناموس رسالت اور ختم نبوت دے پیرا دے نال ہی گل ہے. ارے یاد رکھنا ایک قرآن ساڈے واسطے اتریا، انہاں واسطے نہیں اتریا. اس قرآن کے اگر مسلمان عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہوں کو عزت دے گا. اور اگر مسلمان قرآن کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا انہا لتکون فتنۃ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میں تانوں فتنہ دی خبر دینا، اے بڑے بڑے فتنے۔ حضرت مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ قلت من مخرج منہا، یا رسول اللہ اس سے نکلن دا طریقہ کی ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ دی کتاب، فی نبأ ما قبلکم، اس وچ وہ بھی موجود ہے جو کچھ پہلے ہو چکیا، وخبر ما بعدکم، اور اس وچ وہ بھی موجود ہے جو تہاڈے بعد ہونا، وحکم ما بینکم، اس وچ وہ بھی موجود ہے جو تہاڈے درمیان ہونا، والفصل لیس بالحزن، فرمایا اس کی کوئی بھی گل آپس گڑ مٹ نہیں، ملی ہوئی نہیں۔ پھر اگے بھی فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا جڑا کوئی اس کو چھوڑے گا، قرآن کو چھوڑے گا، کسی بھی ظلم اور کسی بھی جابر دی وجہ نال، کسی بھی ظالم دی وجہ نال، کسی ظلم دی وجہ نال بھی کوئی قرآن چھوڑے گا، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور فرمایا جو کوئی جناب اس کے علاوہ ہدایت تلاش کرن جائے گا، اس کے علاوہ اپنی فلاح تلاش کرن جائے گا، اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اے اللہ کی صبر و مضبوط رسی، وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، اے اللہ کی بڑی حکمت والا ذکر ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اس صبر اللہ کا جناب سچی راستے والا قرآن ہے۔ آگے کی فرمایا من قال به صدقہ، جس نے اس کے نال گل کی تھی اس نے کو بچوں کچھ کیا، اس نے سچ کیا، ومن عمل به اجرا، اور جس نے اس کے اوپر عمل کیا وہ ضرور جزا دیتا گیا، اور ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس کی طرف کسی کو ہدایت دعوت دی اس نے حقیقت کے طور پر صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ لیکن قرآن چھڑ کے، اسلام چھڑ کے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے دری سے۔ ہاں اگرچہ ضروری ہیں جہاں میں قاضل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے، اور یہ اسلام کا ایک اپنا اعجاز ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں، اور اسلام تو وہ ہے قرآن، اور خالی یہ نہیں کہ حافظ قرآن، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے قاری حضرت سالم ہے، سب سے بڑے قاری، جن کے قرآن سن کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے شکر ادا کی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسا قاری قرآن پیدا کیا ہے۔ لیکن خالی قاری قرآن نہیں تھے، پھر جب جنگ یمامہ کا مسئلہ آیا تو حضرت سالم جنگ لڑ رہے، کسی نے کہا سالم کی طرف سے صفیں پیچھے جا رہی ہیں، حضرت سالم نے جناب گڑھا کھدوایا اور کمر تک گڑھا کھدوا کر بیچ میں کھڑے ہو گئے، فرمایا اب تو پیچھے نہیں جا رہے۔ اور حضرت سالم خود میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جنگ لڑتے ہوئے دنیا سے شہید تشریف لے گئے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن بھی جب 70 صحابہ کی لاشیں حضور کے سامنے پڑی ہیں، 70 صحابہ کی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اعزاز بخشا، یہ نہیں پوچھا کس کا خاندان بڑا ہے، کس کا مجھ سے تعلق زیادہ ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب میں سب سے زیادہ بڑا قاری قرآن کون ہے، سب سے بڑا قاری قرآن کون ہے؟ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، اور قرآن وہ ہے جو حریت سکھاتا ہے، قرآن وہ ہے جو انسان کو عظمت والا بناتا ہے، قرآن وہ ہے جو انسان کو کبھی کسی معاملے میں بھی ذلت کا راستہ نہیں دیتا، وہ ہمیشہ حکمت اور دانائی اور صراط مستقیم پر چلاتا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ لیکن وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور حافظ قرآن مجید آ رہا، رمضان المبارک آ رہا، قرآن سنانا، اور بابا جی جڑی حضرت سائیں توکل شاہ بانوی دے حوالے نال گل سنا دے سن، میں تانوں سنا دے آخری بابا جی فرماتے ہیں کہ حضرت سائیں توکل شاہ بانوی کو ایک حافظ صاحب آئے پہلی تراویح نو، انہاں کہا جناب مسجد سے جگہ نہیں بنی کہ کسی مسجد والے نے نہیں سوچا جناب سان جگہ دیتی کہ میں کتے سناواں قرآن، حضرت سائیں توکل شاہ بانوی نے فرمایا اوے حافظہ جا اس کو قرآن سنا جس کا قرآن ہے، انہوں نے کہا اس کا مطلب آپ نے فرمایا جا روزانہ جناب سوا سے 12 دریا کے کنارے پڑھایا کر، اور حافظ صاحب روزانہ جاتے رہے سوا سے 12 پڑھتے رہے، جو 27واں روزہ آیا تو سلام پھیریا کہ جناب آئے اتنے پیسے بندے ہوئے جناب دائیں طرف پہ کہ حافظ صاحب نے پیسے چکے تھے نستے ہوئے حضرت سائیں توکل شاہ بانوی کی بات کہا چاہے کیا جناب اے کو اتنے پیسے مل گئے قرآن سنایا، فرمایا جھلے حافظہ گھاٹے کا سودا کیتا ہی، جے قرآن سنان اس پیسے کی نیت نہ گیا تو تینوں پیسے مل گئے، جے تو اے نیت رکھ کے جانا کہ آج میں رب مل جائے تو رب نے بھی تیرے نال ملاقات کرنی۔
डिटरमाइन होना चाहिए हर लिहाज नाल कि असी जो भी काम करिए साडा मकसद ये होना चाहिए कि हुजूर दा दीन तक ते आ जाए। उस मकसद का आखिरी हाल ये होना चाहिए कि तुसी खा रहे हो, चल रहे हो, कारोबार कर रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, रिश्तेदारों नाल मिल रहे हो, लोगों नाल मिल रहे हो, अपना मकसद ये रखना कि हुजूर दा दीन तक ते आ जाए, तो फिर इंशाअल्लाह हुजूर दा दीन तक ते आ जाए इंशाअल्लाह। हाँ, और रब इखलास को नहीं मोड़ता, हाँ तड़प को नहीं मोड़ता। हाँ, तड़प हजरत बिलाल जैसी होवे तो फिर बंदा आहत आहत कर दे काबे की छातों ते चाड़ी जाता। हाँ, जे तड़प तो खाली हो, खाली जनाब इस तरह गल्ला बातां नाल ते अपने वास्ते नहीं करना, लोगों वास्ते करना, तो फिर तुहाडे जनाब मेरे इन्हां खाली जज्बात नाल दीन तक जे असीं हकीकी तौर ते ये सोच लिया और ये जनाब अमल कर लिया कि हुण असां हर वो अमल करना जिस नाल हुजूर दा दीन तख्त ते आवे, ते इंशाअल्लाह हुजूर दा दीन तख्त ते आएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। तुसी जिस दिन सोच रहे सी कि असा वजीराबाद जाना, नामूस रिसालत ते पैरा देना कोई रोक सकिया सी? अज़म कर लिया सी, फिर जो भी नुकसान होया, जो भी नफा आया, उसकी अपनी जगह गल, लेकिन तुहानू कोई नहीं रोक सकिया। जिस दिन तुसी अज़म कर लोगे कि साडा हुण सारे अमल हुजूर दे दीन नूं तख्त ते लैण वास्ते, इंशाअल्लाह फिर किसी जालिम दा जुल्म और किसी आदिल दा अदल हुजूर दे दीन नूं तख्त ते आण को रोक नहीं सकता। और हाँ जी, हमारी अदलिया ये भी थोड़े जनाब इन्हां दा जनाब 3:30 तो 4:30 बजे इन्हां दा सिस्टम भी फिर जाता और इन्हां नूं जनाब बड़ा आजकल इंसाफ देने दी तहरीक इंसाफ को इंसाफ देने का जनाब बड़ा शौक चढ़िया होया है जी। ए जनाब अदलिया इत्थे लोग एक कतल के केस वास्ते नसना और एक प्लाट का केस होवे ते अल्लाह खैर करे, पता नहीं कई कई नस्ल दीवानी केस के अंदर तो कई कई नस्लों के अंदर खड़े रहते और जनाब उन्होंने मावा मर जानिया, उन्होंने चेहरा नहीं वेखण दिता जाता। एक केड़ा इंसाफ है भाई जेड़ा 3:30 बजे पटिशन होवे ते 4:30 बजे जमानत दे के घर भेज दिंदा? ये इंसाफ नहीं है, ये अदल नहीं है। एवं नहीं 134 नंबर के अदल आया कोई साबित करे ना कि पाकिस्तान के उलमा मौलवियों को गाला कर दें, ये भी पाकिस्तान के 134 नंबर पे आए। आज भी पाकिस्तान के उलमा दुनिया के पहले नंबर आप पढ़न में भी, पढ़ान में भी, अमल करन में भी और हर गल में भी। अरे हमेशा बकवास करते रहने बैठ के इन्होंने की कीता 1953 की तारीख होवे, 1857 होवे, जनाब 1947 होवे, ये सारे जेडे अपनी दुकाना और जनाब ठगियां दे बैठे और दीन के खिलाफ वो नहीं, जेडे मुसलमान वो नहीं, जेडे जनाब मुहिबान इस्लाम वो नहीं, जेडे जनाब बकवास करते बैठ के मौलवी 1953 की तारीख के कौन कौन की खत्म नबूवत है मौलवी, ये तो सारे अपने जनाब कारोबार में बैठे रहे। 74 की तारीख के कौन कटे उलमा मदारिस के तलबा ए जनाब तलबा में सब ना ज्यादा किसका हिस्सा उलमा और तलबा दा आगे जनाब आगे चले चलो। ये सारी गल होवे जदों भी कोई औखी गल है वो साडे शकील शाह साहब फरमाते सन कोई चवड़ मारे तामी मौलवी अगे खड़ा होंदा, वो कमरान जुल्म के अंदर आवे तामी मौलवी खड़ा होंदा। कौन सिर्फ गल्ला करन वास्ते कौन है मौलवी ने की दिता, मौलवी ने तुहानू बड़ा कुछ दिता और देणगे इंशाअल्लाह, लेकिन तुसी भी कोई अपने पैरों साथ साथ पाओ और हुजूर के दीन नाल खड़े हो ताकि उन्होंने पता लगे। आज भी पार्टियां ना खड़े, आज भी जनाब ना बेईमाना और चोरा नाल खड़े। की करना जी, साडा नवाज शरीफ आवे, मैं कह नवाज शरीफ दा अब्बा मियां शरीफ भी आवे तो भी कुछ नहीं बनना, हुण हुजूर दा दीन आवे तो कुछ बनना। कहते हैं आपके पास माशी हल, आपके पास जनाब अदालती हल और आपके पास जनाब कोर्टों का हल क्या मौजूद है? हमारे पास हर किस को हल मौजूद नहीं जो यूरोप को पसंद हो, हमारे पास हर किस को हल मौजूद नहीं जो यूनियन को पसंद हो, हमारे पास हर किस को हल मौजूद नहीं जो IMF और अमेरिका और रशिया को चाइना को पसंद हो। वो हल हर वक्त मौजूद है जो इस्लाम को पसंद है, जो इस्लाम का पसंदीदा है, जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का पसंदीदा है। वो हल हर वक्त मौजूद है। वो हल अदल के लिए हो तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में हजरत मौला कायनात काजी शुरैह की अदालत में अपनी ज़िरा वापस करके जा रहे हैं। अल इस्लाम के अंदर आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है कि अशराफिया से नवाजने का कैसे करना है। तो फिर हजरत उमर का वो फरमान मौजूद है कि इब्ने अफ़्फ़ान और इब्ने औफ के माल को
سرکاری جناب چراگاہوں کے قریب نہیں آنے دینا. ہمارے پاس حل آج بھی موجود ہے. کس کا جناب کیا کہتے ہیں جرنیلوں کا. تو حضرت فاروق اعظم نے دوران جنگ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی اتروا کر کہا تھا کہ جرنیل کو یہ نہیں سنتا, یہ اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تحائف تقسیم کرے, کیونکہ یہ قوم کا مال ہے, قوم کے بیت المال میں جائے گا. یہ ہمارے پاس اسلام کے مطابق جرنیل کا بھی حل موجود ہے, جج کا بھی حل موجود ہے, معیشت کا بھی حل موجود ہے. اسلام کے مطابق, یورپ کے مطابق نہیں. ہمارے جناب چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدائے پارس اور چاہے تو کرے فرنگی صنم آباد. الحمدللہ ہمارے مساجد اور ہمارے مدرسوں میں فرنگی صنم آباد نہیں ہے, جہاں آج محمد عربی کا دین آباد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں